بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیحین میں ابو حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے سہل بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج احد کی جنگ میں کیسے کیا گیا۔ احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مجروح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت ٹوٹ گئے جو خود چور ہو کر سر میں گھس گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی خون دھوتی تھیں اور علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں پر پانی ڈھال سے بہاتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا دیا۔ جب وہ راکھ ہو گیا تو آپ نے ان زخموں پر اسے چپکا دیا جس سے خون بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ گون کی بنی ہوئی چٹائی کی راکھ سے خون بڑی عمدگی سے بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں خشک کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زخموں میں چبھن بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو دوائیں خشک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اگر ان میں خلش کا انداز ہو تو اس سے خون میں جوش آ جاتا ہے اور اس خلش سے خون کی ریزش بڑھ جاتی ہے۔ اور اس راکھ کا تو اس درجے کرشمہ دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف اس راکھ کو یا اسے سرکے میں ملا کر نکسیر کے مریضوں کی ناک میں پھونک دیں تو خون بند ہو جاتا ہے۔ اور اگر تازہ زخموں پر جن سے خون بہہ رہا ہو چھڑک دیں تو اسے روک دیتی ہے۔ مصری کاغذ قدیم زمانے میں گون سے ہی بنایا جاتا تھا۔ اس کا مزاج خشک سرد ہے۔ اس کی راکھ اکلام الفم میں مفید ہے، خون کے تھوک کو بند کر دیتی ہے اور گندے زخموں کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو ضرور آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ چھوڑنا ہرگز بھی مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔